بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین جنگ میں مغربی ممالک کی بڑھتی مداخلت کے بعد روس نے برطانیہ کے 6 سفیروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ روس نے یوکرین جنگ میں بڑھتی مداخلت کے تناظر میں دوستو برطانیہ کے 6 سفارتکاروں کے اجازت نامے واپس لے کر انہیں ملک بدر کر دیا۔ روس کی وفاقی سیکیورٹی سروسز ایجنسی FSB کا کہنا ہے کہ جن سفیروں کے اجازت نامے واپس لیے گئے ان پر جاسوسی کا الزام ہے، ان کی سرگرمیوں سے ملک کی سلامتی کو خطرہ تھا۔ یہ اقدام دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مغرب کی جانب سے یوکرین کو روس سے جنگ کے لیے مزید ہتھیار دینے اور انہیں روس کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دیے جانے کی خبریں ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں بات بھی کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر نیٹو نے یوکرین کو مغربی ساختہ دور مار میزائلوں کو روس کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی تو اسے نیٹو کی روس سے جنگ سمجھا جائے گا، اور پھر ہم اس حوالے سے مناسب فیصلے کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عدلیہ میں جس طرح ترمیم لائی جا رہی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ان کی بھول ہے۔ ہم پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آزادی کی جنگ ہوتی ہے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جمہوریت کا قتل عام ہو رہا ہے، میں جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں، کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا تھا۔ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب صحافی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں بھی پارلیمنٹ میں پولیس داخل ہوئی تھی، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا مجھے معلوم نہیں، لیکن پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا ثابت شدہ کیس تھا۔ منی لانڈرنگ کے کیس کے علاوہ شہباز شریف، نواز شریف اور اسحاق ڈار پر تمام کیس پرانے تھے۔ جب صحافی نے پوچھا کہ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس آپ کے دور میں بنایا گیا تھا، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ پر ANF نے کیس بنایا، اس کا سربراہ میجر جنرل ہے۔ کیس میجر جنرل نے بنایا اور انہوں نے ہی بتایا کہ رانا ثناء اللہ سے یہ منشیات پکڑی گئی ہیں، ہمیں کیا پتا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی فراڈ کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ نئی آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ملک میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں، 20 سے کم نشستوں والی جماعت کو پارلیمنٹ میں جب بٹھایا گیا تو جمہوریت تو وہاں ہی ختم ہو گئی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ترمیم جس طرح سے لائی جا رہی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں، یہ چاہتے ہیں کہ غلامی قبول کر لوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاست نہیں غلامی کر رہی ہے، ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھ پر نئی FIR کاٹی گئی ہے تو یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل کر لیتے تو پاکستان میں کبھی مارشاء اللہ نہ لگتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے، اجازت دیں یا نہ دیں۔ 1.5 سال سے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ عدلیہ یا تو کہہ دے کہ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی مگر اس کے باوجود لوگ نکلے۔ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور یوکرین کی جنگوں کے خاتمے کا واحد راستہ سیاسی حل ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ کسی بھی تنازع کا آخری حل پرامن راستہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور بات چیت کا آغاز کریں گے اتنی ہی جلد امن قائم ہوگا، حتیٰ کہ یوکرین کے بحران اور فلسطین اسرائیل تنازع جیسے اہم مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک اب جنگ بندی اور جنگوں کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے اور امن برقرار رکھنے کی ضرورت پر اتفاق اور مفاہمت کو فروغ دینے کی
تحریک بڑھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے اور آرمی چیف پر الزامات لگائے ہیں۔ اگر یہ بیان عمران خان نے دیا ہے تو آئین کے تحت انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ کیا ہار ماننے والے اپنے ہار ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جمہوریت کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو عوام کے فیصلے پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام اس وقت سازش اور گالم گلوچ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کل رات پورے پاکستان نے اس شخص کا بیان پڑھا ہے۔ اس شخص نے سیاست چمکانے اور ریلیف لینے کے لیے آئینی اداروں پر حملے کیے ہیں۔ پی ٹی آئی تحقیقات کرے کہ یہ واقعی خان کا بیان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کل تک تو ہم مثبت سمت میں جا رہے تھے، اس شخص نے جمہوریت پر حملہ کیا ہے، اس شخص نے توہین عدالت کی ہے اور آرمی چیف پر الزامات لگائے ہیں، جس کے نتائج اس کو بھگتنا پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تحریک انصاف کی کرپشن پکڑی تھی، مگر کرپشن پر ایکشن لینے کی بجائے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے انٹیلیجنس چیف کو ہی تبدیل کر دیا۔ عمران خان کا پہلا حملہ عدم اعتماد کو مسترد کرنا تھا، دوسرا حملہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے الیکشن کروانا تھا، تیسرا حملہ آرمی چیف کے منصب اور تعیناتی کو متنازع بنانا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ فارم 45 اور 47 کے پروپیگنڈے پر بھی بہت بڑی کہانی سامنے آنے والی ہے۔ سازش کے تحت الیکشن کو بھی متاثر کرنا تھا، جب سازش سامنے آئے گی تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے امریکہ کے دونوں سر فہرست صدارتی امیدواروں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ان دونوں انتخابی مہم میں سرگرم دو اہم امیدواروں کو زندگی مخالف قرار دیا اور کہا کہ ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں ہی زندگی کے خلاف اقدامات کے حامی ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں کیتھولک ووٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی بجائے کسی کم برے صدارتی امیدوار کو انتخاب میں ووٹ دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پوپ فرانسس کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ حال ہی میں امریکہ کے مذکورہ دونوں صدارتی امیدواروں نے اپنے پہلے ٹی وی مباحثے میں فلسطین اور غزہ میں وہاں کے عوام کی نسل کشی میں مصروف تخریب کار صہیونی ٹولے کی کھل کر حمایت کی تھی، اور دونوں نے ہی صہیونی تخریب کاری کی حمایت میں اپنے حریف پر سبقت حاصل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ کیا امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کے ساتھ قربانی، وفاداری اور اپنے وجود اور دلوں میں موجود ایمان کی طاقت کے بنا لڑنا ممکن ہے؟ ہم امریکہ سے اپنے ہتھیاروں سے نہیں لڑتے، بلکہ ہم نے ان ہتھیاروں سے طاقت کا ان کا مقابلہ کرتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان اور فداکاری کی شکل میں موجود ہے۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان اپنے ایمان کی طاقت سے پہاڑوں جیسی عظمت کو جنم دیتے ہیں، اور جب تک ہمارے پاس ایسے جوان ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم رعایت نہیں دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں، بلکہ آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمیں ملا ہے، اور صبر، توکل اور توسل سے ثمر حاصل کر رہے ہیں۔ کمانڈر کا کہنا تھا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران ایک مضبوط، محفوظ اور قابل فخر ملک ہے، اور وہ مغرور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والوں سے اختیارات کی زبان سے بات کرتا ہے، الفاظ سے نہیں بلکہ ان سے لڑتا ہے، اور صاف اور کھل کر بات کرتا ہے، اور سرکاری طور پر اس کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب طاقتور ایران استکبار کے دل میں اترتا ہے تو لوگ جشن مناتے ہیں، راتوں کو چراغاں کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں اور جہاد کے گیت گاتے ہیں۔ ایک طاقتور اور الہی قیادت کے وجود کی بدولت جو قرآن کی حکمت کو دشمنوں کی پالیسیوں کو توڑنے کے منصوبے میں بدل دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کا وجود جو بدخواہوں کی پالیسیوں کو شکست دیتے ہیں، ایسی صورت میں کچھ بھی حاصل کرنا صرف خواب نہیں رہتا، بلکہ آپ جو چاہیں گے وہ پورا ہوگا۔
کانگو کی فوجی عدالت نے حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں 3 امریکیوں سمیت 37 افراد کو موت کی سزا سنا دی۔ سزا پانے والے غیر ملکیوں میں 3 امریکیوں کے علاوہ 1 برطانوی اور 1 بیلجیم کا شہری بھی شامل تھا۔ فوجی عدالت کے جج نے فیصلے میں کہا کہ بغاوت کے کیس میں ملوث 37 افراد سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، جو سزائے موت ہی ہو سکتی ہے۔ سزا یافتہ 6 غیر ملکیوں کے وکیل نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک میں سزائے موت نافذ ہے یا نہیں۔ والد اور سوتیلی ماں کی بدترین تشدد سے 8 سالہ بچی مسکان وفات پا گئی۔ پولیس نے بچی مسکان کے والد سفیر احمد اور سوتیلی ماں آمنہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ IFIR کے مطابق پولیس کو مسکان کے چچا کی جانب سے کال موصول ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا کہ مسکان کو والد اور سوتیلی ماں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نے بچی کے والد اور سوتیلی ماں کو گرفتار کر لیا اور باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ 8 سالہ مسکان کے جسم پر تشدد کے واضح نشان تھے۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ کے شالیمار ہاؤسنگ اسکیم میں پیش آنے والے واقعے میں وفات پانے والی بچی کے والد سفیر احمد نے آمنہ نامی خاتون سے دوسری شادی کی تھی۔ PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عدالت کے تمام ججز کے تبادلوں کی ذمہ دار مریم نواز اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف کا سسٹم یہ ہے کہ ہر حاضری پر پیش ہونا پڑتا ہے۔ عدالت نے DIG کو طلب کیا ہے مگر وہ مصروف ہے۔ DIG پیش نہیں ہوتے تو جج صاحب انہیں جیل میں ڈالیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ATC کے تمام ججز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تبادلوں کے پیچھے مریم نواز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری فکر نہ کریں۔ ان کا پیغام ہے، عمران خان کا پیغام ہے کہ تمام لوگ اپنی حقیقی آزادی کی فکر کریں، میری فکر نہ کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان پر علی امین گنڈا پوری کے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ انہیں علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ خدا کے واسطے جا کر افغانستان سے بات کرو۔ بات چیت کے بغیر تخریب کاری ختم نہیں ہو سکتی۔ عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ وفاقی حکومت اور دفتر خارجہ کے ہوتے ہوئے صوبائی حکومت کیسے دوسرے ملک سے براہ راست بات چیت کر سکتی ہے، جس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ کو چھوڑو، خیبر پختونخوا تخریب کاری سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ بلاول جب وزیر خارجہ تھا تو وہ افغانستان تک نہیں گیا۔ خیبر پختونخوا میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، ہر جگہ پولیس احتجاج کر رہی ہے، 24 سال سے تخریب کاری کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی تخریب کاری ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے تعاون کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پوری ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہے، وہ ملک کے خلاف نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں 1000 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ جاپانیوں کی طویل عمر کا راز معلوم ہو گیا۔ ایک جاپانی ماہر ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ راز جاننے کے لیے 20 سال تک تحقیق کی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ جاپانی عموماً گرم پانی سے لمبا غسل کرتے ہیں۔ ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر اور میڈیکل ڈاکٹر ہایا ساکا نے 2 دہائیوں تک لمبے غسل اور چشموں سے نکلنے والے گرم پانی میں دیر تک نہانے کے طبی فوائد کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جاپان میں لوگوں کی لمبی اور صحت مند زندگی کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ 80% جاپانی دیر تک گرم پانی میں لیٹے رہتے ہیں۔ 20 برس قبل ایک نرس نے ان سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو گرم پانی سے غسل دینے سے متعلق استفسار کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز کیا۔ ہایا ساکا نے اس سلسلے میں کچھ عرصہ قبل ایک طبی میگزین میں ایک مقالہ بھی شائع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ گرم پانی سے زیادہ دیر تک غسل کے کچھ بنیادی فائدے ہیں۔ پروفیسر ہایا ساکا کے مطابق حفظان صحت اور صفائی والے فائدے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل لینے سے حاصل تو کیے جا سکتے ہیں، تاہم زیادہ فائدے صرف گرم پانی میں لیٹنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ جاپان میں گرم پانی کے 27,000 چشمے ہیں۔ گرم پانی میں دیر تک لیٹنا اور لمبا غسل لینا ایک طرح سے جاپان میں قومی روایت بھی ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے تجربات کے دوران چوہوں کے جگر پر الٹرا ساؤنڈ کی لہریں مرکوز کرکے ان میں موٹاپا کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر یہی تدبیر انسانوں میں بھی مؤثر ثابت ہوئی تو امید ہے کہ آئندہ چند سال میں انسانی موٹاپا ختم کرنے کا ایک ایسا نیا طریقہ ہمارے پاس ہوگا جس میں دوا اور آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تجربات کے پہلے مرحلے میں سائنسدانوں نے چوہوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو 8 ہفتوں تک روزانہ صحت بخش غذا دی گئی، جبکہ دوسرے گروہ کو اس عرصے میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور مغربی طرز کی غذا کھلائی گئی۔ توقعات کے مطابق ان 8 ہفتوں میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کھانے والے کی جسمانی چربی اور وزن میں صحت بخش غذا لینے والے چوہوں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس گروہ کے جگر پر روزانہ مرکوز الٹرا ساؤنڈ لہریں ڈالی گئیں۔ یہ مرحلہ بھی 8 ہفتے تک جاری رہا۔ بعد میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کی روزانہ خوراک لینے والوں میں وزن اور چربی بڑھنے کا سلسلہ بہت حد تک قابو میں آ گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خون میں چربی اور موٹاپے سے تعلق رکھنے والے بعض مخصوص مرکبات کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس تجربے اور رزلٹ کی تفصیلات دوستو ریسرچ جرنل سائنٹیفک رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔